الرحمن الرحیم۔ اے وطن تو سلامت رہے تا قیامت رہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پاکستان کی موضوع سپریم کورٹ کے اندر آج جس طرح کا فیصلہ ہوا، جو اب طویل مدت کے لیے ایک آئینی درخواست جو الیکشن کمیشن نے دائر کی تھی، وہ اس کے اوپر جناب کچھ احکامات جاری ہوئے ہیں۔ اس کے آگے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں جی اس بات سے۔ قمر الزمان قاہرہ صاحب نے جب یہ پی ڈی ایم برسر اقتدار آئی تھی 9 اپریل کے بعد، اس کے بعد انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی۔ انہوں نے کہا تھا جی کہ کم از کم 10 سال ہم لوگوں کو لگیں گے پاکستان کو سیدھا کرنے کے لیے، جو عمران خان صاحب نے خراب کر دیا، جو عمران خان صاحب نے تباہی کر دی، جو عمران خان صاحب نے معیشت تباہ کر دی، ملک تباہ کر دیا، اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات خراب کر لیے۔ یہ سارا کچھ انہوں نے بیان کیا، جو بھی کیا، خارجہ محاذ پر پاکستان اکیلا ہو گیا۔ یہ سب باتیں انہوں نے اس وقت کہی تھی جب ان کو وزیر بنایا جا رہا تھا بھارت سے ٹریڈ کا۔ چلو اس بات کو ختم کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی کہ کچھ حلقوں کے اندر آواز گونج رہی ہے، کچھ حرکتیں جو ہیں وہ تیز ہو گئی ہیں جی کہ فلانا گروپ فلاں کے ساتھ جائے گا، فلانا گروپ فلاں کے ساتھ جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کو توڑ دیا گیا۔ جب پاکستان تحریک انصاف کو توڑ دیا گیا، اس کا شرازہ بکھیر دیا گیا، آج بھی ایک پاکستان تحریک انصاف کی فیمیل جو ہیں انہوں نے اپنی سیاست جو ہے اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے۔ وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ ان کے ہسبینڈ کو اٹھا لیا گیا، ان کے بچوں کے ساتھ کو زبردستی ان کے ساتھ مطلب کہ وہ جبر تشدد کیا گیا، مارا گیا، جو ذرائع کے مطابق خبر آ رہی ہے۔ اب انہوں نے جو بیان کیا ہے جی کہ میں اس سے زیادہ سختیاں برداشت نہیں کر سکتی، کسی کی فیکٹری توڑی جا رہی، کسی کا گھر توڑا جا رہا ہے، کسی کے باپ کی آنکھ نکالی جا رہی ہے، جو خواتین ہیں ان کے متعلق عجب عجب خبریں آ رہی ہیں۔ اس کے اوپر یاسمین راشد صاحبہ نے بیان دیا، اس میں شمدانہ گلزار صاحبہ نے انہوں نے جناب انٹرنیشنل لیول پر ایک چینل کے ساتھ اپنا انٹرویو دیتے ہوئے کچھ باتیں جو ہیں انہوں نے عیاں کی ہیں۔ مہر بخاری صاحبہ کا ایک ٹویٹ ہے، وہ بہت سارے سوالات ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب کی پریس کانفرنس ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اینکر عمران ریاض خان لاپتہ ہے، اس کے علاوہ سمیع ابراہیم صاحب لاپتہ ہے۔ یہ ساری چیزیں اور جو پھر 25 کارکن جو بتائے جا رہے ہیں ابھی تک شہید ہوئے ہیں، اس کے علاوہ جناب 700-800 کے قریب زخمی ہیں، 10,000 کے قریب جیلوں کے اندر ہے۔ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد عمران خان صاحب کی پارٹی کو توڑ پھوڑ کر دی گئی۔ اب یہ سوچا جا رہا ہے جی کہ الیکشن کروانا ہے اکتوبر کے اندر۔ اس میں ایک ٹیکنیکل بات جو ہے وہ بڑی غور خوض کی جا رہی، جو آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے تحت اب چانس ہو گیا جی کہ سب سے پہلے جہانگیر ترین صاحب کی جو ہے وہ نااہلی کی درخواست دی جائے گی، کچھ اور جو لوگ ہیں ان کی نااہلی کی درخواست دی جائے گی، اس پر ریلیف ملے گا۔ پھر نواز شریف صاحب جو ہے ذرائع کے مطابق وہ لندن میں بیٹھے رہیں گے، اسی بیٹھے بیٹھے وہاں پر پھر کسی نہ کسی طریقے سے اپلائی کیا جائے گا موضوع سپریم کورٹ کے اندر، اور سپریم کورٹ سے پھر یا ہائی کورٹ سے یا کسی بھی کورٹ سے ریلیف لیا جائے گا۔ ان بیانات، ان فیصلوں کو جواز بنا کر اس کے بعد وہ وطن واپس آئیں گے، تاکہ کسی قسم کا کوئی خطرہ، کوئی ڈر خوف نہ رہے۔ سیدھا آئیں، ایئرپورٹ سے اتریں، جاتی عمرہ جائیں اور الیکشن جیتے، اور اس کے بعد وزیر اعظم ہاؤس میں منتقل ہو جائیں گی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی کہ پاکستان تحریک انصاف کو تو کارنر کر دیا گیا، اس پر سرخ نشان لگا دیا گیا۔ پاکستان کے اندر پارٹیاں رہ گئی جی، عمران خان صاحب نکال دو تو جو اس وقت حکومت کے اندر پارٹی ہے جس کو پی ڈی ایم گروپ کہا جاتا ہے جی، یہ پارٹیاں رہ گئی، یا جہانگیر ترین صاحب کا ایک گروپ ہے جی جو نیا ڈیولپ ہو رہا ہے، یا کچھ اور آزاد لوگ ہوں گے وہ الیکشن لڑیں گے، لیکن آخر کار وہ کسی نہ کسی دھڑے کے اندر شامل ہو جائیں گے جی۔ عوام کو سوچنے کی بات یہ ہے کہ الیکشن کس کے خلاف لڑ رہے ہیں؟ اپوزیشن کوئی ہے اس وقت آپ کے سامنے؟ پاکستان کے اندر وہ نورانی صاحب کا بیٹا جس کو اپنے حلقے سے ووٹ نہیں پڑتے، وہ بھی ہے جناب پی ڈی ایم کا حصہ، ایم کیو ایم پی ڈی ایم کا حصہ، باپ گروپ پی ڈی ایم کا حصہ، سردار جتنے ہیں وہ جناب تمام جدھر حکم ہوگا ادھر چلے جائیں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ، مسلم لیگ نواز
پی ڈی ایم کا حصہ، پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ، ولی خان صاحب کی اے این پی پی ڈی ایم کا حصہ، پیچھے کون رہ گیا جی؟ کیا یہ دکھاوے کے لیے الیکشن کروایا جا رہا ہے؟ صرف اس لیے کہ پوری دنیا کو بتایا جائے کہ پاکستان کے اندر صاف اور شفاف الیکشن، وہ جیسے الیکشن ہونے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو آنے نہیں دینا؟ یا ہو سکتا ہے جی جو پیپلز پارٹی نے بیان دیا، فرت اللہ بابر صاحب نے بیان دیا، یا کچھ اور لیڈروں نے سی کمیٹی کے اندر کہا جی کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی نہ لگائی جائے، یعنی گناہ بھی جھاڑ لیے، اور اس کے اوپر جناب بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ نہیں اب بہت ہو گئی ہے، پھر یہ احسان پاکستان تحریک انصاف پر کیا جائے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جمہوریت کے لیے کھڑی رہی، اور انہوں نے جمہوری اقدار کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف پر جو پابندی لگ رہی تھی اس کی سر عام کھلی مخالفت کی۔ یہ آپ کو بیان دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی کہ الیکشن کس کے خلاف لڑنا ہے؟ جو ریگنگ کا جو نظام ایک مکمل بنایا گیا اس کے تحت وہ ایک مکمل جدید نیٹ ورک تیار کیا گیا ہے۔ جس طرح جدید نیٹ ورک کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کو توڑ پھوڑ کا شکار کر دیا گیا، جس طرح شیشے کا گلاس دیوار کے اندر مارے اور اس کے کئی ٹکڑے ہو جائے، پاکستان تحریک انصاف کو مار مار کر اسی شیشے کے گلاس کی طرح ڈنڈے مار کر جیلوں میں بند کر کے کسی کی ٹانگ، شہریار افریدی کی بازو، وہ ایک سوالیہ نشان بن گیا، وہ ایک علیحدہ ہے۔ آج میں دیکھ رہا تھا اعجاز چودھری صاحب وہ لنگڑا کر چل رہے تھے، اب ان کے ساتھ کیا ہوا یہ ابھی کچھ بتا نہیں رہے، لیکن اس عمر کے اندر ان کے مطلب جب وہ بات کر رہے تھے تو آنسو نکل آئے ان کے آنکھوں میں سے، وہ گھبرائے نہیں۔ بات یہ ہے کہ جب ایک کمرے کے اندر 10 آدمی رہنے کی گنجائش ہے تو وہ 400 آدمی وہاں رکھے جائیں، اور عورتیں جو گرفتار ہیں ان کے متعلق جو شندانہ گلزار صاحب نے بتایا کہ باتھ روم جو ہے استعمال کرنے والا وہ بھی عورتوں کی اخلاقیات کے خلاف ہے۔ اب اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو سوچنے والی میری قوم کی یہ بات ہے جی کہ الیکشن کس نام کا جی؟ یہ پہلے گروپ تو سارا پورا پاکستان میں جو جتنے پارٹیاں تھیں، بھانت بھانت کی پارٹیاں، بھانت بھانت کے برتن، یہ تو سارے پہلے پاکستان کے اس وقت ایوانوں کے اندر ہے۔ ایک نہیں ہے تو پاکستان تحریک انصاف نہیں ہے، جس کے جو کارکن، لیڈرز، عمران خان صاحب نظر باندھے قسم کے، باقی چھوڑ چھوڑ کر بھاگ کر جا رہے ہیں، کوئی سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر رہا ہے، کوئی جناب جہانگیر ترین گروپ کے اندر شامل ہونے کی کوشش کر رہا ہے، کچھ جناب پاکستان مسلم لیگ کی طرف بھاگے جا رہے ہیں، کچھ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف بھاگے جا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب اپنی نئی ٹیم تیار کرنے کے چکر میں ہیں، انہوں نے بہت سارے بندے جو ہیں وہ تقریباً انہوں نے 120 کے قریب آدمی جو ہے وہ انہوں نے لائن اپ کر لیے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی کہ الیکشن یہ پی ڈی ایم کا گروپ کس کے خلاف لڑ رہا ہے؟ اگر عمران خان صاحب کی پارٹی کے ایم این اے، تمام کور کمیٹی سب کچھ توڑ دیے گئے، یہ بڑا اہم سوال ہے سوچنے والا کہ یہ دکھاوے کے لیے ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے، اور پھر تو یہ کام ہے کہ تمام رزلٹ ایک قسم کے بن چکے ہیں کہ کس حلقے سے کس کو جتانا ہے، کس نے کتنے ووٹ لینے، یہ سارے معاملات طے ہو چکے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کو کہاں رکھنا ہے؟ 10 12 15 سیٹیں، 20 سیٹیں، 40 سیٹیں دے دیں گے تاکہ ان کی آواز بھی نہ سنی جائے، نہ ان کا کوئی اپوزیشن لیڈر بن سکے، نہ وہ کوئی جناب کوئی ایسی بات کرے۔ پھر جب یہ سارا گروپ اکٹھا ہو جائے گا، جس طرح کا جبر تشدد کا نظام اس وقت چل رہا ہے اس وقت ان کو کرش کیا جائے گا، یعنی مکمل طور پر پاکستان تحریک انصاف کو ختم کر دیا جائے گا۔ پھر یہ لوگ ہوں گے اور 10 سال کی حکومت ہوگی۔ اب اس کی پیچھے جو لاجک ہے وہ سمجھنے والی بات ہے کہ یہ بیسیکلی سارا سکرپٹ ہے کیا؟ جو امریکہ نے سارا یہ نظام چلایا جی، جس کو رجیم چینج کہتے ہیں یا حکومت کی تبدیلی کہہ لیں، اس کا آخر ایک دن میں تو اس کا تو مقاصد پورے نہیں ہو سکتے۔ اگر مطلب آج آیا تو کل ہی وہ افغانستان کے اندر اپنی حکومت اپنی بنا لے گا، ایران کے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دے گا، بنگلہ دیش کو تو اس سے علیحدہ کر لے گا، بھارت کو ٹائم چاہیے سپر پاور بننے کے لیے اس خطے کی۔ وہ ایسے تو نہیں کہ آج ہی آئی اور آج ہی جناب راتوں رات امریکہ نے ساری انویسٹمنٹ کر دی، بلڈنگیں کھڑی ہو گئی، کشمیر جو ہے اس کے اندر جناب ایک آزاد ملک دبئی کی طرح کا ملک بن گیا،
وہاں جناب انویسٹمنٹ راتوں رات آ گئی، بلڈنگیں بن گئی. یہ سارا کام اس کے لیے ٹائم چاہیے. وہ کتنا ٹائم ہوگا؟ ایک ایسٹیمیٹلی 10 سال، 12 سال، 13 سال. اب اس میں ایبسلیوٹ ناٹ کہنے والا تو کبھی نہیں جناب ان کی منظور نظر ہو سکتا. اور یہ جو ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن ہو رہی ہے، اس کے اوپر صرف وہ جیسے تھا نا جی کہ آپ اپنا کام کرتے رہے، افغانستان میں ڈرون حملے کرتے رہے، ہم مذمت کرتے رہیں گے. اب وہ الٹا چکر ہو گیا. اب وہ مذمت کر رہے ہیں، ادھر جناب ڈرون حملے جو ہیں پاکستان تحریک انصاف پر کیے جا رہے ہیں. اور اس میں کوئی بیچارہ اللہ کو پیارا ہو رہا ہے، کسی کا بازو کٹ رہا ہے، کسی کی ٹانگ کٹ رہی، کسی کی آنکھ جا رہی، کسی کا کان جا رہا ہے، کچھ جیلوں کے اندر بند ہے. یعنی وہ ڈرون حملے جو پہلے امریکہ کرتا تھا، پاکستان کی پارلیمنٹ اس وقت جو ہے وہ مذمت کرتی تھی عوام کو احمق بنانے کے لیے. اب امریکہ عوام کو احمق بنانے کے لیے ہیومن رائٹس کی جو ہے تنظیمیں وہ بیان دے رہی ہیں، ان کے جناب جو سینیٹرز ہیں وہ بیان دے رہے ہیں، لیکن بڑے لیول پر کوئی بیان نہیں آیا. جس طرح پاکستان کے اندر طاقتور حلقے کسی کو شٹ اپ کال دے دیں تو کسی کی جرت نہیں ان کے سامنے بول جائے یا چوں کر دے یا چرا کر دے، اسی طرح امریکہ کے سامنے ان کی بھی کوئی اوقات نہیں ہے. جتنا بھی کوئی طاقتور ہوگا، جب امریکہ نے کوئی کہا کہ چپ کر جاؤ، آپ نے جو آپ کے ذمہ کام لگایا گیا آپ ڈیوٹی کرو، آپ ہمارے غلام ہیں، ملازم ہیں، نوکر ہیں، ہم جو کہیں گے وہ کریں گے. تو پھر جناب اس کے بعد ایک سوال کھڑا ہو جاتا ہے کہ کاہے کا الیکشن، کاہے کا ڈھنڈورا. جس طرح یہ نظام چل رہا ہے اس کو چلنے دے. پھر جو پیسہ ضائع کرنا جی الیکشن دنیا کو دکھانا جی کہ ہم نے صاف اور شفاف کیا، یہ بڑا سوال ہے. آپ نے ووٹ پیپلز پارٹی کو ڈالنا ہے، ووٹ ڈالنا ہے مسلم لیگ کو، مولانا فضل الرحمان کو، اے این پی کو. آپ نے اے این پی کو ووٹ ڈالنا جی ان ساری جماعتوں کو. آپ نے جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کو ووٹ ڈالنا ہے جی پی ڈی ایم گروپ کو. اور اسی طرح یہ سارا نظام گھن چکر ہے، گول چکر ہے، جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب کیا عوام اس کو برداشت کرے گی؟ کیا عوام الیکشن میں نکلے گی؟ جب عوام نہیں نکلے گی یہ پھر ٹھپے لگیں گے. ٹھپے لگنے کے بعد 1,35,000 ووٹ لے لیے، 1,90,000 ووٹ لے لیے، جس طرح ایم کیو ایم یا پیپل پارٹی سندھ کے اندر کرتی ہے، اسی طرح کا نظام آپ کا پورے پاکستان کے اندر ہوتا ہوا نظر آئے گا. جیسے ضیاء الحق صاحب نے ایک ریفرینڈم کہا تھا، 2 ہی آپشن تھے، یس یا نو. تو ہماری قوم کے ساتھ یہ ریفرینڈم ہو رہا ہے جی ضیاء الحق صاحب والا کہ آپ نے صرف یس پر مہر لگانی ہے کہ جو ہم نے فیصلہ کیا ہے، جن لوگوں کو ہم نے سلیکٹ کیا ہے انہی لوگوں نے آگے آنا ہے. نو والا آپشن کرو گے تو پھر آپ کے ساتھ وہ سلوک ہوگا جو لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے. اس پر آج اسد عمر صاحب جب عدالت سے باہر نکل رہے تھے، انہوں نے ایک بیان دیا تھا، چھوٹا سا کلپ ان کا وائرل ہو رہا ہے ٹویٹر فیس بک پہ. انہوں نے کہا کہ سب چھوڑ جائیں، پاکستان تحریک انصاف کا نام عمران خان کا نام پاکستان تحریک انصاف. اس سے زیادہ کہتا میں کچھ نہیں کہہ سکتا. بس یہ کہہ کر وہ گاڑی میں بیٹھ گئے اور چلے گئے. اب وہ مسئلہ جو ہے وہ ان کے گلے میں پھنسا ہوا ہے کہ عمران خان کا کو حل کریں تو نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. تو پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف کے حمایت کرنے والے ووٹر سپورٹر پھر شاید بھول جائیں پاکستان تحریک انصاف کو، اور پھر ہم علیحدہ اپنی جناب ریاستوں کے اندر بٹ جائیں گے. یعنی پیپل پارٹی وہ سندھ کے اندر بھی اپنی صوبائی حکومت بنا لے گی، پاکستان مسلم لیگ پنجاب کے اندر اپنی حکومت بنا لے گی، اے این پی کے پی کے اندر حصہ مل جائے گا، مولانا فضل الرحمان صاحب کچھ کے پی کے میں مل جائے گا، کچھ کوئٹہ کے اندر مل جائے گا، کچھ اور جو ہیں چھوٹے چھوٹے ان کو بھی کو ایک ایک دو وزارتیں دے دی جائیں گی. اس کے بعد بالکل امن اور سکون سے جو اصل حکومت چلانے والے ہیں وہ حکومت چلاتے رہیں گے. اور مشن امریکہ کا اسی وقت پورا ہوگا جی جب ان کو ٹائم ملے گا. 10 سال 12 سال ملیں گے. بھارت جس طریقے سے بھارت ترقی کر رہا ہے جی، بھارت کے اندر انڈسٹری بڑی بڑی لگ رہی ہے، مرسڈیز لگ رہی ہے، ٹسلا کار وہ پلانٹ لگ گیا جی، موبائل ایپل کا پلانٹ لگ گیا. یعنی اس کی اکانومی تیزی سے اوپر جا رہی ہے. پھر وہ چھا جائے گا جی اس خطے کے اوپر.
اسی طرح افغانستان کا مسئلہ، یہ پی ڈی ایم کا گروپ رہے گا سال 2 سال. ابھی تو پاکستان کے اندر گرد و غبار ہے نا، عمران خان صاحب ایک رکاوٹ بنے ہوئے. اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کی رکاوٹ بھی دور ہو جائے گی، پھر امریکہ اپنے مقاصد حاصل کرے گا. یہ جو پاکستان کا سی پیک ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا. افغانستان کے اندر اپنا جناب انفلوئنس مکمل طور پر دوبارہ وہاں پر رجیم چینج کر کے اپنی حکومت لے کے آئے گا، اپنی طرح کا نظام چلائے گا. ایران کو کارنر کیا جائے گا. اس کے بعد بنگلہ دیش کو کارنر کیا جائے گا. بنگلہ دیش ترکی کے اندر وہ نہ کر سکا امریکہ جو چاہ رہا تھا، وہ طیب اردگان صاحب 54% کے ساتھ وہ جناب جیت گئے ہیں. وہاں پر جو حکومت وہ طیب اردگان صاحب کی بن گئی، اور وہاں پر امریکہ جو رجیم چینج کرنا چاہتا تھا وہ ناکامی. اب یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، عوام کے ہاتھ میں ہے. کون کیا ووٹ ڈالے گا، کیا عوام دوبارہ اس زور شور سے نکلنا شروع ہوگی، یہ بہت سارے سوالات ہیں. پھر کسی ویڈیو اور میں بات کریں گے. تو آپ کو بتاؤں گا جی کہ 1947 سے لے کر اب تک یہ جو غداری والے سرٹیفکیٹ بانٹے جاتے ہیں وہ کیسے کیسے اور کیوں کس کس طریقے سے بانٹے گئے، کون کون غدار ہوا، کس طرح ہوا، اور کس کس کو غدار بنایا گیا، اس پہ ایک ویڈیو کرتے ہیں. کچھ آپ کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ صاحب کا محافظ جی.